بسم اللہ اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اسلام کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بنیادی اصول ہے۔ اصول در واقع انسان کی ضروریات کی بنیاد پہ بنتے ہیں، چونکہ انسانیت کے لیے ایک اچھے انسان بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں تقوی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے تقوی انسانیت کے لیے بنیادی اصول ہے۔ ہر وہ چیز جو ایک اچھے سماج کے لیے ہے، جو ایک اچھے معاشرے کے لیے ہے، اور جو ایک اچھی اور بہترین سوشل لائف کے لیے ہے، وہ ساری چیز تقوی میں۔ تقوی صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، گوشہ نشینی کا نام نہیں ہے۔ جس طریقے سے تقوی پروردگار آپ کو بہترین نماز سکھاتا ہے، ویسے ہی تقوی پروردگار آپ کو بہترین ملاقات سکھاتا ہے۔ جس طریقے سے تقوی پروردگار تنہائی کی زندگی کو اچھا بناتا ہے، اسی طریقے سے تقوی پروردگار انسان کی سوشل لائف کو، انسان کی سماجی زندگی کو بھی اچھا اور خوبصورت بناتا ہے۔ لہٰذا انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ضروریات تقوی پروردگار سے پوری ہوتی ہیں، اس لیے تقوی پروردگار انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، انسان کے لیے بنیادی اصول میں سے۔ جس نے تقوی پروردگار کو اختیار کیا وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا، جس نے تقوی پروردگار کو اختیار نہیں کیا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ کامیابی پہ اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے لیکن کامیابی ہوتی نہیں ہے۔ لہٰذا کامیابی وہ کامیابی ہے کہ جس کو عقل سلیم، عقل واقعی، عقل حقیقی کہے کہ یہ کامیابی ہے، وہ کامیابی ہے۔ ورنہ بروں کے بیچ میں برائی بھی بعض اوقات کامیابی ہوتی ہے، لہٰذا وہ کامیابی نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد ہمیشہ کی طرح متقین کے صفات میں سے ایک صفت کہ جو کہ خود مولا کی زبانی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان سے قریب ہیں، ان سے یہ رحمت اور نرمی کی بنیاد پہ قریب ہوتے ہیں۔ جب دو لوگوں میں تعلقات ہوتے ہیں تو اگر سختی سے تعلقات ہوں تو یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اگر برداشت نہ ہو تب بھی تعلقات ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر یہ تعلقات باقی ہیں تو تعلقات کے باقی ہونے میں حتماً کہیں نہ کہیں یا کسی ایک کی یا دونوں کی قربانی، اس لیے کہ کلچر کے حساب سے، انداز کے حساب سے، لب و لہجے کے حساب سے ہر چیز ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعض لوگوں کے کلچر میں نارمل ہوتی ہیں لیکن دوسروں کے کلچر میں وہ چیزیں معیوب ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ چیز اس کے سامنے پیش آ جائے اور چونکہ اس کو اچھی نہیں لگتی ہے لہٰذا اس کو مخالفت کرنی چاہیے، لیکن اس بات کو محسوس کر کے کہ اس کے کلچر میں یہ چیز غلط نہیں ہے، اس کو برداشت کر لینا یہ انسان کا کمال ہے۔ لہٰذا جب دو لوگوں کے تعلقات ہوں اور یہ تعلقات باقی ہیں تو یا تو دونوں کی قربانی ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی ہے کہ جس بنیاد پہ یہ تعلقات باقی ہیں، یہ تعلقات چل رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دے تو ایسا نہیں ہے، سارا کلچر بھی اچھا ہو سکتا ہے، سارے میل جول کے طریقے بھی اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال عام پریکٹیکل لائف میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ متقی لوگ جن لوگوں سے قریب ہوتے ہیں کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ نرمی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور رحمت کی بنیاد پہ، رحم کی بنیاد پہ، مرحمت کی بنیاد پہ۔ کیا مطلب؟ یہ اپنی طرف سے جو اقدام کرتے ہیں یہ نرم ہوتا ہے، یہ اپنا اقدام جو کرتے ہیں جب کسی سے ملتے ہیں نرم ہوتا ہے، اور جب اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ وہاں پہ رحم سے کام لیتے ہیں، یعنی وہاں پہ سخت گیری نہیں کرتے، وہاں پہ رحم سے کام لیتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی بنیاد پہ تعلقات اچھے گزرتے ہیں، تعلقات بہترین۔ علیکم السلام۔ لہٰذا اگر ان کے کسی سے تعلقات ہیں
تو نرمی اور رحم کی بنیاد پہ. البتہ یہ ساری چیزیں نرمی اور رحم ایک دائرے کے اندر، جہاں اسلام کا دائرہ، جہاں پہ اسلام کے اصول متاثر ہو جائیں، جہاں پہ اسلام کے قوانین پہ خطرہ ہو جائے، وہاں پہ نرمی کام نہیں آتی. اب دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، انہوں نے اسلام کے قانون کو توڑتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر نرمی سے کام نہیں لیا، وہاں سختی سے کام لیا. دشمنان اسلام کے مقابلے میں رحمت سے کام نہیں لیا، سختی سے کام لیا. لہٰذا یہ جو ذاتی تعلقات ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتے ہیں، اس میں یہ نرمی اور رحم ہے. سخت چیزوں میں یعنی اسلامی چیزوں میں جو بنیادی اصول ہیں اس میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں، چونکہ بعض اوقات ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے تعلقات کس سے ہونے چاہیے اور کس سے نہیں ہونے چاہیے. ہمارے تعلقات کا معیار کیا ہے، کس سے ہونا چاہیے، کس سے نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ کی جو مثلاً کھلم کھلا اسلام کے خلاف یا اسلام کی مخالف چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے. لیکن نہیں صاحب، وہ تو نرمی اور رحم کی بنیاد پہ ہے، ہم اچھے طریقے سے نہیں. نرمی اور رحم ایک لمٹ کے اندر ہے، ہر ایک سے نہیں ہے. جو چیزیں اسلام کو نقصان پہنچائیں اس سے نرمی اور رحم نہیں ہے. دشمنان اسلام سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو آج اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، نہیں کہ وہ کہ جس کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے جو بے دلیل ہے. نہیں، دلیل ہونی چاہیے. دشمنان اسلام نہیں کہا انہوں نے اسلام سے دشمنی کی، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے کس بنیاد پہ. لہٰذا ان سے بھی تعلقات نہیں ہو سکتے جب کوئی دشمنی میں آئے. لیکن اگر دشمنی میں نہیں آ رہا ہے تو انسان نرمی اور رحم سے اس سے پیش آ سکتا ہے، بہترین تعلقات رکھ سکتا ہے. حتیٰ نان مسلمس کے لیے بھی قرآن مجید کی آیت شریفہ جو یہاں مسائل میں اور شاید کسی خطبے میں بھی ذکر ہوئی ہے کہ آپ ان سے، اگر وہ آپ کے دین پہ حملہ نہیں کرتے اور آپ کو بے گھر نہیں کرتے تو آپ ان سے اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں. خداوند متعالی آپ کو اس چیز سے نہیں روکتا. آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات میں سے کلمہ. مولا فرماتے ہیں کہ تقوی کے ساتھ کوئی بھی عمل قلیل نہیں ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی عمل اگر تقوی کے ساتھ انجام دیا جائے تو وہ کم نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل کی جو قبول ہو جائے اسے کس طریقے سے ہم قلیل کہہ سکتے ہیں، کم کہہ سکتے ہیں. جو عمل بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے، خداوند متعال جس عمل کو قبول کر لے اس کو ہم کیسے کم کہہ سکتے ہیں. دو باتیں. پہلی چیز کی عمل تقوی کے ساتھ ہے تو وہ کم نہیں ہے، قلیل نہیں ہے جیسا بھی ہو. اور دوسری چیز کی جو عمل قبول ہو جائے پھر وہ کم نہیں ہوتا. آئیے پہلے جملے پہ، وہ عمل کہ جو تقوی کے، اسی لیے کبھی یہ کہا گیا کہ کبھی بھی عمل کو مقدار کوانٹیٹی سے نہیں دیکھیں، ہمیشہ کوالٹی سے دیکھیں. لہٰذا عمل میں کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے لیے یہ کمال نہیں ہے کہ ہم نے کتنی تسبیح پڑھی، یہ کمال ہے کہ کیسی تسبیح پڑھی. یہ ہمارے لیے اہم ہے. کس کے کہنے پہ پڑھی، حکم خدا پہ پڑھی یا اپنے مطلب پہ پڑھی، یوں ہی کسی سے اٹھ پٹانگ سن کے پڑھ لی، خلوص کتنا تھا، ذہن میں کتنا تھا، یہ ساری چیزیں. لہٰذا کیفیت، کوالٹی ہمارے لیے بہت اہم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک سجدہ بھی انسان کی پوری زندگی میں سب سے اہم ہوتا ہے کہ نہیں. اور یہ تو ہمارے آپ کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ رسول نے کہا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقوی کے ساتھ تھی ضربت. کوالٹی کے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ہے کائنات میں. علی کی ایک رات، دیکھیں عبادت کو آپ محدود نہ کریں. علی کی ایک رات کی نیند، علی کی ایک رات کی نیند، ایک رات کا سونا اتنا قیمتی ہے کہ مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. لوگ رات میں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. علی سو جائے تو مرضی خدا خرید لے، ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوالٹی پائی جا رہی ہے. تقویٰ ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، ریزن ہے، یوں ہی نہیں ہے بیکار. چونکہ کہہ دیا گیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، چونکہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، چونکہ SMS آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، چونکہ میسج آ رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، چونکہ ایک ماحول بن گیا اس لیے کر رہے ہیں. نہیں، علی اور علی والوں کے اعمال اس بنیاد پہ نہیں ہوتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. نہیں، خدا چاہتا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. عمل جو تقوی کے ساتھ ہوتا ہے وہ عمل وہ ہوتا ہے
کہ وہ حکم خدا کی بنیاد پہ ہو، خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو، ایک چیز ذرا سی کم اور زیادہ نہ ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کو اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر ایک چیز ہمارے یہاں بھلے عبادت کے نام پہ ہی ہوتی آ رہی ہو، تسبیح ہے، دعا ہے، کوئی بھی چیز ہو عبادت کے نام پہ ہوتی آ رہی ہے، اب اگر کہہ دیا جائے کہ اسلام میں ثابت نہیں ہے تو دلیل تو نہیں دے پاتا آدمی، لیکن طرح طرح کی توجیہ کرتا ہے۔ یہ انسان یہ قصد رکھتا ہے کہ دوسرے سارے لوگوں کو مثلا مسلمان بھی بنا لے، شیعہ بھی بنا لے۔ کون؟ جو اپنی ایک رسم نہیں چھوڑ پا رہا ہے۔ تم اپنی ایک رسم نہیں چھوڑ پا رہے ہو اور دوسرے کا پورا مذہب چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ پہلے خود پریکٹیکل لائف میں آؤ۔ تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی دیکھے کہ کس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہا ہے، کس کے لیے عمل کر رہا ہے، اہم یہ۔ لہذا جب انسان تقوی کے مطابق عمل کرے گا تو پھر اس کی عبادت، اسی لیے بعض جگہوں پہ ہے نہیں، مثلا خود جماعت کی نماز کے لیے کہ اگر آپ گھر میں طولانی نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت میں مختصر اس کی بنسبت، تو یہ مختصر اس طولانی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ مسئلہ موجود ہے، توضیح المسائل مسئلہ موجود ہے۔ لہذا جب اس کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ تقوی کے ساتھ عمل ہوگا۔ جب یہ تقوی کے ساتھ عمل ہوگا تو اب یہ عمل پھر قلیل نہیں ہوگا۔ کیوں قلیل نہیں ہوگا؟ اب آئیے جو اگلا جملہ ہے وہ ایک آیت شریفہ کی بنیاد پہ ہے۔ پہلے ہم آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ پیش کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے، یعنی بغیر تقوی کے خدا عمل، قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث بھی نہیں، روایت نہیں کہ آپ کہیے معتبر نہیں ہے، دوسری روایتیں ایسی ہیں نہیں۔ خدا صرف صاحبان تقوی کے عمل کو قبول کرتا ہے، یعنی اگر عمل تقوی سے خالی ہو جائے، خوف خدا سے خالی ہو جائے تو حد اقل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ لوگ آپ کو نمازی کہیں، عبادت گزار کہیں، تسبیح پڑھنے والا کہیں، دعائیں پڑھنے والا کہیں، گڑ گڑانے والا کہیں، کچھ بھی کہیں، زاہد و عابد و کچھ بھی کہیں، لیکن خدا کے یہاں قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ تقوی پروردگار۔ اگر بارگاہ پروردگار کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں تو اس کو تقوی پروردگار سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوگا۔ لہذا خدا صرف متقین سے، اب جب تقوی کے ساتھ عمل ہوا اور قرآن کی سند نے بتا دیا کہ خدا صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اب مولا کا اگلا جملہ سنیے۔ پہلے کہیں کیا کہ جو عمل تقوی کے ساتھ اس کو قلیل مت سمجھو۔ دوسرے حصے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہ عمل کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو قبول ہو گیا؟ جب تک عمل ہمارا تھا تب تک اس کی کیا حیثیت تھی؟ اس لیے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن جیسے ہی اس عمل کو خدا سے نسبت پا گئی، اب اس کو خدا سے جب نسبت مل گئی تب اس عمل کی قیمت بڑھ گئی۔ اس لیے کہ قبولیت کا مطلب کیا؟ یعنی خدا ہم سے راضی ہو گیا، خدا ہمارے اس عمل پہ خوش ہو گیا۔ پھر قرآن کا سہارا لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اب جس عمل کی بنیاد پہ خدا قبول کر لے اس عمل کو اور خدا کی رضا ہم کو مل جائے تو عمل کیسے چھوٹا ہو سکتا ہے؟ جس چیز کے بدلے میں ہم کو کائنات کی سب سے بڑی چیز مل رہی ہے وہ چیز کیسے چھوٹی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا جو عمل قبول ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا عمل بڑا کرنے کے لیے ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہم نے کتنا کیا، عمل بڑا کرنے کے لیے اہم یہ ہے کہ کیسا کیا۔ لیکن ہاں یہاں پہ کچھ مسائل پیش آئیں گے، کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ اپنے ایگو کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، رسومات سے لڑنا پڑے گا، توہمات سے لڑنا پڑے گا، کلچر سے لڑنا پڑے گا، رسم و رواج کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہر عمل کے پیچھے علمی دلیل ڈھونڈنی پڑے گی، علمی دلیل۔ ہمارے یہاں سب سے اہم کتاب کی جو عمل کے لیے ہے وہ توضیح المسائل۔ ہم سوال نہیں کریں گے آپ سے، لیکن آپ خود حساب لگائیں اپنا کہ کون لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو توضیح المسائل کو مستقل پڑھتے ہیں۔ ہمارے عمل تو اسی پہ ڈیپینڈ ہے نا، کون سی چیز جائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، کون سی واجب ہے، کون سی مکروہ ہے، مستحب ہے، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، خمس کے مسائل، فلاں مسائل، ساری چیزیں اسی میں۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں، کس حد تک پڑھتے ہیں؟ وہ مسائل کی جن کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے اس کا جاننا واجب ہے۔ یہ اکثر مسائل مجتہدین کا فتویٰ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب کا ہے لیکن شاید کسی کا نہ ہو، اس لیے اکثر، ورنہ مجتہدین عام طور سے اور جو عموماً وہ توضیح المسائل
آتی ہے اس میں عام طور سے 11 نمبر مسئلے کے آس پاس آپ کو ملے گا. کتنے لوگوں کو مسائل یاد ہیں؟ واجب ان کا جاننا. جب ہم اپنے عمل میں کوالٹی نہیں پیدا کر پا رہے ہیں تو پھر ہم یہ کیسے سمجھیں کہ بارگاہ خداوندی میں عمل قابل قبول ہے؟ بارگاہ خداوندی میں قبول کرنے کے لیے کوالٹی پیدا کرنی ہوگی. اور جب کوالٹی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کو ساری چیزیں جاننی پڑیں گی. کیا چیزیں ہم کو اس میں ایڈ کرنی ہے، یعنی کس طریقے سے اس کو کرنا ہے، اور کن چیزوں سے اس کو خالی کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، تاکہ اصل عبادت ہو، واقعی عبادت ہو، کلچر نہ ہو، رسم و رواج نہ ہو. عادتاً کسی کام کو نہیں کریں، عبادتاً کریں. ہاں، خود عبادت اگر عادت بن جائے تو اچھی چیز ہے، لیکن وہ عادت وہ نہ ہو عادت کی. مثلا جب انسان کوئی کام عادتاً کرتا ہے تو پھر ذہنی حضور ختم ہو جاتا ہے. نہیں، وہ عادت کے مراحل میں بھی فرق ہے. لہٰذا اگر انسان تقوی کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو عمل قلیل نہیں ہے، کم نہیں ہے، تھوڑا نہیں ہے. اس لیے کم نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہے. اور جب کوئی عمل بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائے تو پھر وہ کم نہیں ہوا کرتا ہے. اس لیے کم نہیں ہوا کرتا ہے کیونکہ ذات پروردگار نے اس کو اب اپنا بنا لیا. چونکہ خدا کی ذات سے وہ منسوب ہو گیا، لہٰذا سب سے بڑی ذات سے منسوب ہو گیا، لہٰذا سب سے بڑا اجر ہو گیا. اور جب سب سے بڑا عمل ہو گیا، اور جب سب سے بڑا عمل ہو گیا تو اس کا اجر بھی سب سے بڑا ہوگا. اس کا اجر بھی اب یہاں پہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند متعال اس عمل کو بڑا بنا رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ جب خدا کسی عمل کو بڑا بنائے گا تو اجر بھی بڑا دے گا. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز. تو اب یہاں پہ ہم خود سے اجر طے کریں، یہ ہماری بیوقوفی ہے. بعض اوقات انسان بعض اعمال خود سے اجر طے کر کے کرتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں تاکہ یہ ہو جائے، تاکہ یہ مل جائے. اسے چھوڑ دیں خدا پہ. اس عمل کے بدلے میں، ہماری اس نماز کے بدلے میں، ہمارے اس ڈونیشن کے بدلے میں، ہمارے اس فیل کے بدلے میں، ہمارے اس کام کے بدلے میں خدا ہم کو کیا دے گا وہ خدا جانتا ہے. جس لائق ہوگا خدا وہ دے گا. ہم نہیں طے کر سکتے کہ خدا ہمیں کیا دے گا. اصلا حق نہیں ہم کو طے کرنے کا کہ ہم یہ کریں تاکہ یہ مل جائے. وہ خدا کے ہاتھ میں. ہاں ٹھیک ہے، اس کے بعد جس طریقے سے نماز وغیرہ کے بعد دعا مانگے کہ پالنے والے ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے عمل کی قیمت طے کرنا خلاف عقل ہے. یہ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ہو جائے، یہ کام کریں تاکہ یہ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی عبادت اور عمل کا اجر طے کرنے کا حق صرف اور صرف ذات پروردگار کو. اس کو معلوم نہیں کیسے جا رہا ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں اس نگاہ میں، خدا جو دیکھ رہا ہے اس نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے. لہذا جب ہم خدا کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اجر کو بھی خدا پہ چھوڑ دیں. عین ممکن یہ ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو. اس لیے کہ جب ہم اجر طے کریں گے تو محدود نگاہوں سے، محدود عقل و فکر سے محدود اجر طے کریں گے. پالنے والے اتنا مال دے دے، یہ دے دے، وہ جنت کو بھی مانگیں گے تو محدود مانگیں گے. خود جنت محدود چیز ہے، دیکھیے. تو ہم جتنا بھی سوچیں گے وہ محدودیت میں ہی محدود رہیں گے. لیکن جب خدا دے گا تو ہر چیز پہ قادر ہے. ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. وہ شروع ہی بڑے سے کرے گا تو کیوں نہ ہم اس کے حوالے کر دیں کہ پالنے والے تو جو سمجھ وہ ہم کو اجر دے. ہم نہیں طے کر سکتے اس کا اجر کیا ہے. ہاں، آخری پوائنٹ کی گھمنڈ بھی نہ ہو عمل پہ. پالنے والے ہم یہ نہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل بہت بڑا عمل ہے. کچھ نہیں ہے. تیری بارگاہ میں ایک حقیر سا ہدیہ بھی یہ نہیں بن سکتا ہے. اگر تو قبول کر لے تو یہی بہت بڑی بات ہے. اور یقیناً ہمارے اعمال یوں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم عبادات و اعمال کرتے ہیں تو نہ کتنی خطا اور نسیان اور مشکلات سے گزرتے ہیں. وہ ایسے حالات میں اگر خدا اس کو قبول کر لے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے. لہٰذا پالنے والے تو قبول کر لے. ایسا نہیں کہ پالنے والے ہم نے تو مثلا ہوا ہے بعض تاریخ میں ایسی روایتوں میں بعض ایسے لوگ گزرے، ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں قضا ہوئی، ہم نے تو ایسا کیا ہے، ہم تو ہمیشہ تلاوت کرتے ہیں. یہ احسان جتانے کے لیے عمل نہیں ہوتا ہے. انانیت اور ایگو کے لیے عمل نہیں ہوتا ہے. تکبر کے لیے عمل نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ مالی عمل ہو، مالی اعتبار سے لوگ کسی ہم نے تو اتنا کر دیا، ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ ایک مختصر سا ایک ہدیہ تھا جو بارگاہ خدا میں قبول کر لیا، بارگاہ خدا میں پیش کیا. اب اگر اس کو خدا قبول کر لے تو یہ اس کا رحم و کرم. اس لیے کہ خدا کی وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں انبیاء کے اعمال موجود ہیں.
ائمہ کے اعمال موجود ہیں، اوصیاء کے اعمال موجود ہیں، اولیاء کے اعمال موجود ہیں، بزرگ علماء کرام کے اعمال موجود ہیں، ان حالات میں کہ جہاں پہ اتنے بڑے لوگوں کے وہ باکیفیت کوالٹی والے اعمال موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارا اگر چھوٹا سا عمل پہنچے گا تو اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، لیکن نگاہ پروردگار ہے کہ وہ چھوٹے کو بھی نظر انداز نہیں کرتی ہے، صرف اس لیے قابل قبول ہے۔ مثال دیں، کسی بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے رئیس اور منسٹر آ کے اپنے بڑے بڑے ہدیے پیش کر رہے ہوں اربوں اور کروڑوں کے، وہاں پہ ایک فقیر ایک چھوٹا سا ہدیہ لے کے جائے تو اس ہدیے کو دیکھا جائے گا؟ کوئی اس کا پوچھنے والا ہوگا؟ کوئی اس کی باتوں کو سننے والا ہوگا؟ نہیں، یہاں تو بڑے بڑے دے رہے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کون ہوتے ہو سکتا ہے بھگا دیا جائے اس کو وہاں پہ۔ لیکن صرف بارگاہ پروردگار ہے کہ جہاں ہر طرح کے لوگوں کو، یہ بڑے چھوٹے کی جو فرق ہم بتا رہے ہیں یہ کوالٹی کا فرق بتا رہے ہیں۔ انبیاء کے اعمال کی کوالٹی سوچیں، خود خاتم النبیین کے اعمال کی کوالٹی سوچیں، امام علی کے اعمال کی کوالٹی سوچیں۔ جس دربار میں امام علی کا عمل پیش ہو رہا ہو اس دربار میں ہم لوگوں کا عمل پیش ہو رہا ہے، سوچیے کیا حیثیت ہے ہمارے اعمال کی۔ لہٰذا تقوی سے اس کی کیفیت کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر یہ سوچیں کہ پالنے والے ایک بہت حقیر سا ہدیہ، اگر تو قبول کر لے یہی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، اگر تو اس کو لے لیتا ہے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑا شرف ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھیں، ہم کبھی بھی اس پہ گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، اور ہمیشہ ہر عمل کے لیے یہی دل میں تمنا ہو کہ عمل ویسا ہو جیسا ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 22 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن امام علی کے بہت چاہنے والے صحابی کہ جس کو امام کے فضائل کی بنیاد پہ شہادت نصیب ہوئی، حضرت میثم تمار علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت میثم تمار کی زندگی میں اگر آپ کا میسج ایک جملے میں
اختیار کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کو جان بھی دینی پڑے، اور جان دینا ہی نہیں، سخت ترین انداز سے جان دینی پڑے. جان دینے میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو مثلا مار دیا گیا، شوٹ ہو گیا، اتنا مار دیا گیا، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا مرحلہ ہے. شوٹ کر دیا گیا، اس کو گلا کاٹ دیا گیا، مر گیا. بعض اوقات انسان کو تکلیف کے ساتھ مارا جاتا ہے، شدتوں کے ساتھ مارا جاتا ہے. جناب میثم تمار کی جن کو دار پہ چڑھایا گیا تھا، کس جرم میں چڑھایا گیا تھا دار پہ؟ سیرت امام علی، فضائل امام علی کے بیان کے جرم میں. اس سیرت کی قید ہم نے اس لیے اضافہ کی ہے چونکہ فضائل ہمارے ماحول میں محدود نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ہم جن کو فضائل سمجھتے ہیں اس میں، اور میثم جس کو فضائل سمجھتے ہیں اس میں فرق ہے. میثم کی نگاہ میں علی کے فضائل وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے علی کی معرفت میں اضافہ، ہم امام علی کو نزدیک سے پہچانے. اور کتنی عظیم شخصیت تھی جناب میثم کی. اگر کہہ دیا گیا کہ اس پیڑ پہ تمہیں موت آئے گی تو اس پیڑ کی رکھوالی کرتے تھے. اگر یہ خبر ہے کہ زبان کاٹی جائے گی تو اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے مولا نے کہا یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ہمارے مولا نے کہا درس لیں میثم سے کہ میثم راہ علی میں اس بات کو بالکل رکاوٹ میں نہیں آنے دے رہے ہیں کہ موت آئے گی یا زبان کٹے گی، بلکہ جذبہ ایمانی ہے میثم کا، وہ محبت علی ہے میثم کی کہ میثم مشکلات سے لڑ رہے ہیں. یعنی علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں شجاعت پیدا کرتی ہے، ہمت پیدا کرتی ہے، حق بیانی کی طاقت دیتی ہے. کتنی بھی لوگ مخالفت نہ کریں، جتنی بھی لوگ مخالفت کریں، کتنے بھی لوگ مشکلات پیدا کریں، لیکن میثم کا جو غلام ہوگا، جو علی کا چاہنے والا ہوگا، وہ ہر حالات میں حق بولے گا، چاہے اس کو اس حق کے بولنے کی کتنی بڑی سے بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے. لہذا حق بولنا سیکھیں. خوب یہ ایک الگ چیز ہے، صرف اشارہ کرنے. حق دو طرح سے بولا جاتا ہے. بعض اوقات جس کے متعلق ہوتا ہے اس کے منہ پہ بولا جاتا ہے، بعض اوقات پیٹھ پیچھے بولا جاتا ہے. خوب پیٹھ پیچھے بولنے والا حق وہ اکثر غیبت ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. حق بولنے کا فائدہ تب ہے کہ جب ایسی جگہ پہ بولا جائے جہاں سامنے والا سنے، جس سے متعلق اس تک آواز پہنچے، اس تک صدا پہنچے. کیسے بولے، کیا بولے، وہ تفصیلی چیز ہے. انشاءاللہ جناب میثم کی سیرت اور دوسری سیرتوں کو دیکھیں. اس کے بعد کی تاریخ آنے والی 23 ذی الحجہ. جناب مسلم کے دو وہ چھوٹے چھوٹے فرزند کہ جو کہ عالم غربت میں یتیم ہو گئے تھے بعض روایتوں کے حساب سے، ان کے شہادت کی تاریخ ہے کہ وہ اسی کوفے میں عالم غربت میں شہید کیے گئے. سخت ہے. یعنی جس وقت مسلم اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت مسلم کو ایک فکر یہ بھی تھی کہ ہمارے دو کمسن بچے عالم غربت میں یہاں ہیں. جو کوفے والے مسلم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں وہ مسلم کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اور کوفے والوں نے دکھا دیا. اور یہاں پہ پھر کوفے والوں پہ بات ہوتی ہے نا، مزاج کوفے پہ بات ہوتی ہے، اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ آپ مسلم کے ساتھ جنگ کرنے آتے تو چلیں ٹھیک ہے، دوسرے مشکلات ہیں. اب یہ طفلان مسلم ہیں، دو بچے ہیں جناب مسلم کے، ان کی مدد کرنے میں آپ کو کیا زحمت محسوس ہو رہی تھی، کیا مشکل محسوس ہو رہی تھی. لیکن واقعی کوفی وہ ہیں کہ جو زبان سے تو حق کہتے ہیں لیکن عملاً ان کے ہاں حق نہیں پایا جاتا. اگلی مناسبت آنے والی 24 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اسلام نے اپنے نظام اور کردار دونوں اعتبار سے عیسائیت پہ فتح حاصل کی ہے، جیت حاصل کی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں عید مباہلہ کہتے ہیں. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. نصارہ نجران آئے، رسول سے بحث کر رہے تھے، رسول دلیلیں دے رہے تھے، ان کے پاس دلیلوں کے جواب نہیں تھے، کٹ حجتی کر رہے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے نظام کے مقابلے میں ان کے پاس جواب نہیں تھا.
ورنہ وہ جیت جاتے ہیں۔ خود اس چیز کی دلیل کہاں ملی؟ جب یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے آئیے ہم لوگ آپس میں طے کر لیتے ہیں، مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ یعنی جھوٹوں پہ لعنت۔ جگہ طے ہو گئی اور ٹائم طے ہو گیا، اور نصارہ نجران اپنے قوم کو لے کے پہنچ گئے۔ ادھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی صدیقہ طاہرہ، اپنے نفس اور داماد امام علی علیہ السلام، اور اپنے 2 فرزند کہ جو نواسے تھے، حسنین علیہم الصلاۃ والسلام، ان 4 لوگوں کو ساتھ لے کے خود ملا لیجیے 5 لوگ اس مباہلے کے میدان میں پہنچے۔ معلوم یہ ہوا کہ تاریخ اسلام میں یہ 5 وہ لوگ ہیں کہ جن کی صداقت پہ رسالت کو بھروسہ ہے، اور رسالت کو ہی اگر بھروسہ ہوتا تو شاید جب ان کو دیکھا تو وہ نصارہ نجران، وہ عیسائی کی جو مباہلے کی تیاری سے آئے تھے کہ ہم کو جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر رسول کسی کے اوپر صادق ہونے کا بھروسہ کر لیں تو پھر یہ وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب کی نگاہ میں صادق ہوتا ہے، ولو سامنے کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، یہ وہ عید ہے کہ جس عید کو ہمیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ آج عیسائیت اسلام کے مخالفت میں اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہے۔ اگر آپ ان کے جواب میں اسلام کے نظام کو پیش کریں، ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ عید مباہلہ کو پیش کر دیں تو ان کو خود حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تم کس حیثیت کے رکھنے والے ہو، کیا حیثیت ہے تمہاری۔ صدر اسلام، اوائل اسلام میں یہ طے ہو گیا کہ جب اسلام و عیسائیت آمنے سامنے تھی تو تم نے خود اقرار کیا ہے کہ اسلام والے زیادہ سچے ہیں، اور ان کی صداقت کا مقابلہ عیسائیت نہیں کر سکتی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ جنگ اسلام جیت چکا ہے۔ صرف اسلام کی اس جیتی ہوئی جنگ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میسج، اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تصور کیجئے خدا نخواستہ اگر یہ مسئلہ عیسائیوں کے حق میں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا بالفرض، تو آج یہ مسئلہ سلیبس کے جز میں شامل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنے اسکولوں میں پڑھایا جاتا، ایسا ہوا تھا ایک زمانے میں، ایسا واقعہ ہوا تھا، کتنا اس پہ پروپیگنڈا ہوتا۔ کیوں ہم اس کو لوگوں کے سامنے، ہماری فتح ہے، ہم کو پیش کرنے میں کیا مشکل ہے؟ پیش کرنا چاہیے لوگوں تک، کسی نہ کسی طرح اس کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں، اس کی پبلسٹی ہو تاکہ لوگ اس مسئلے سے آگاہ ہوں۔ حالات حاضرہ میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس میں ایک بہت اچھی خبر ہے کہ عید غدیر کے دن حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں محفل کے وقت نیدرلینڈ کے ایک عیسائی نے مذہب اسلام اور تشیع کو قبول کر لیا۔ خب ایک طرف سے غدیر اور ولایت کی خوشی، اور دوسری طرف سے عیسائیت اور اسلام کی جو جنگ ہے، ان دونوں کے تناظر میں دیکھیں تو کتنا اہم مسئلہ کی جو ہمارے سامنے ہے۔ حالات حاضرہ میں اہم ترین مسئلہ اپنے وقت کے ابو ذر آیت اللہ شیخ نمر کا۔ یقیناً خبر میں آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ سعودی گورنمنٹ نے آغا شیخ نمر کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ یہ سزا انٹرنیشنل قانون کے عین خلاف ہے، اس سے پہلے ان ساری چیزوں پہ بات ہو چکی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ اگست میں فیصلہ سنایا جانا تھا، پوری دنیا سے پریشر پڑا، حتیٰ UN وغیرہ سے بھی میسیج آئے، پیغام آئے، شخصیات نے پیغام دیے،
اتنا پریشر پڑا کہ اس فیصلے کو ٹال دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مرتبہ سعودی گورنمنٹ کی جو دادگاہ جو کورٹ ہے اس نے اس فیصلے کو سنا دیا۔ خب یہ روش کوئی نئی روش نہیں ہے، اتنی تاریخ تو پڑھنا چھوڑیے، سننے میں معلوم ہو جاتی ہے۔ باطل کے نمائندے نے جب بھی حق کے نمائندے کو مارنے کی کوشش کی ہے تو اس لیے کہ زمانے میں اس کو غلط نہ کہا جائے، وہ ہمیشہ اس کے اوپر کوئی اچھا غلاف اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ چھوٹی موٹی چیز چھوڑیے، حتیٰ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو جب یزید نے قتل کرنا چاہا تھا، شہید کرنا چاہا تھا، تو اس وقت کوفے کے قاضی سے امام حسین کے قتل ہونے کا فتویٰ لیا گیا تھا، اور اس وقت کوفے کی اسلامی کورٹ نے اس سبط اصغر امام حسین نواسہ رسول، وقت کے امام، ولی، عہدہ ولایت کے حقدار، جوانان جنت کے سردار، ان کے خلاف واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا تھا۔ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مقدس مزارات اسی سعودیہ میں گرائی گئیں، اس وقت مفتیوں سے فتویٰ لیا گیا۔ اب تک اگر آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے ہم نے بیان کیا اس چیز کو، کیسے فتویٰ لیا گیا۔ وہ سوال ہی ایسا کیا گیا تھا کہ جس میں جواب پوشیدہ تھا، اور کوئی ہمت نہ کر سکے کہ اس کے خلاف جواب دے۔ مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ ہاں نہیں گرایا جا سکتا ہے۔ سوال کیا یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا؟ سوال ہی ایسا تھا۔ جناب میثم تمار کے ساتھ یہی کیا گیا، جناب ابوذر کے ساتھ یہی کیا گیا، اور یہی وہ سارے الزامات جو آیت اللہ شیخ نمر پہ لگائے گئے ہیں، وہی الزامات تقریباً دیکھیں آپ تاریخ میں آپ کو ہر جگہ ملیں گے، اور یہی سیرت جو آیت اللہ شیخ نمر کی ہے، یہی سیرت آپ کو ان سارے کردار میں ملے گی۔ 2 سال سے زیادہ ہو گیا آغا نمر سعودی قید میں ہے، جیل میں، اور ان کے لیے پہلا موقع نہیں۔ ان کے والد کو کئی مرتبہ جیل میں ڈالا گیا، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا۔ ان کے فادر خود ان کو کئی مرتبہ جیل ہوئی ہے، لیکن یہ وہ بندہ خدا کہ واقعی یہ شجاعت ہے۔ بعض اوقات یہاں پہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ فلاں کو ایسا نہ کہیے، آپ امریکہ کو نہ کہیے، اسرائیل کو نہ کہیے، خطرات ہیں۔ وہ بندہ خدا سعودیہ میں بیٹھ کے سعودی گورنمنٹ کو للکارتا ہے۔ شجاعت دیکھیے، شجاعت۔ لوگ یہاں بیٹھ کے ڈر رہے ہیں کہ جہاں انسان اپنی بات کہنے کے لیے اگر صحیح ہے تو آزاد ہے، وہ بندہ خدا اسی سعودیہ میں بیٹھ کے سعودی حکومت کے عیب کو، نقائص کو للکار رہا ہے، برائیوں کو گنا رہا ہے۔ شجاعت، وہ معرفت، وہ ہمت، وہاں لاکھوں سلام ہو اس شجاعت پہ۔ آسان نہیں ہے۔ ہم ان حالات کو محسوس کریں جن حالات میں وہ بندہ خدا ان حق بیانی کے ساتھ لوگوں تک حق پہنچا رہا ہے۔ آسان نہیں ہے۔ اگر خدا کے ایسے شجاع بندے نہ ہوں تو یعنی حق ہی دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حق کو زندہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سعودی حکومت کے خلاف مثلا بعض چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اکثر اپنے خطبات میں یہ کہتے تھے کہ کلمہ حق ادا کرنے سے ہم نہیں ڈرتے، حق بات کہنے سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں قید ہی کیوں نہ کیا جائے، چاہے ہم پہ تشدد ظلم ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ ہمیں اگر شہید بھی کر دیا جائے تب بھی ہم حق بات کہیں گے۔ کون بول رہا ہے؟ آیت اللہ شیخ نمر۔ اپنی ان تقاریر میں اکثر انہوں نے سعودی حکومت کے اوپر اس طرح سے ان کے حالات کو پیش کیا، ان کے اوپر اعتراض کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو شاہی خاندان ہے، ان کی نگاہ میں یہ شاہی خاندان یہ پہلے درجے کے شہری ہیں، یعنی سب سے پہلے حقوق ان کے، یہ پہلے درجے کے۔ ابھی اتفاقاً ایک واقعہ بھی ہوا ہے نا، وہ گولڈن ٹوائلٹ والا، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ سعودیہ کے حالات بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے درجے کے شہری ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متعلق ہیں، جو ان سے کسی طریقے سے رشتے میں، دوستی میں، وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں، پھر اس کے بعد مشرقی حصے میں بسنے والے تیسرے درجے کے شہری ہیں۔ یعنی وہاں پہ یہ تعصب ہے، یہ فرق ہے۔
جو سہولیات مل رہی ہیں وہ اس فرق کے ساتھ مل رہی ہیں، ملکی سہولیات۔ اس پہ اگر شیخ نمر اعتراض کر دیں تو حکومت کو کھلتا تھا، کیونکہ اس کی چوری پکڑی جاتی تھی، حقیقت کھل جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ الشرقیہ، وہاں پہ ایک جگہ ہے کہ الشرقیہ کے عوام وہ لوگ ہیں کہ جن کی مٹی سے کالا سونا نکال کے تم سعودی شاہی خاندان اپنی تجوریاں بھرتے ہو، لیکن اس خطے میں غربت، اور ایسی غربت کی جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جس حصے کا وہ حق ہے خود وہاں پہ خرچ نہیں ہوتا ہے، شاہی تجوریوں میں جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ آخر کار تم مجھے گرفتار کرو گے، کیونکہ تمہاری منطق اور راہ و روش گرفتاری ہی ہے۔ اس لیے کہ اگر حکومت کے پاس اس کا جواب ہوتا تو حکومت اس طریقے سے پھانسی نہ دیتی، اس طریقے سے گرفتار نہ کرتی، اس طریقے سے حملہ نہ کرتی، اس طریقے سے راستے میں مارنے کی کوشش نہ کرتی، بلکہ حکومت بیٹھ کے بات کرتی اور ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیتی۔ لیکن حکومت کو معلوم ہے کہ جو اعتراض ہو رہا ہے یہ اعتراض صحیح ہے اور یہ اعتراض ہم پہ وارد ہے۔ حکومت کو اس بات کا احساس ہے کہ ہم خیانت کر رہے ہیں، حکومت میں ہم غلطی کر رہے ہیں۔ صرف اس بات کا ڈر ہے کہ اگر کہیں اس ایک آدمی کی آواز پہ دوسرے لوگ بھی جاگ گئے تو ہماری حکومت گر جائے گی۔ اسی لیے جب آدمی حق بولتا ہے تو اس کے مخالفین چاروں طرف سے صرف اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ کہاں سے جاگ گیا، سلاؤ ورنہ باقی سب جاگ جائیں گے، اور اگر نہیں سو رہا ہے تو اس کو مار دو، آواز بند کر دو، ورنہ کہ یہ جاگتا ہوا ایک بیچ میں آ گیا تو شور مچا کے سب کو جگا دے گا۔ ایسی حکومتیں ہمیشہ غافل لوگوں کو پسند کرتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم ہم کو گرفتار کرو گے، کیونکہ اس لیے تمہاری منطق یہی ہے، تمہارے پاس تشدد، قتل و غارت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن آگاہ رہو کہ تمہاری اس روش سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اور ہمیں خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں۔ آیت اللہ شیخ نمر کا یہ جملہ واقعی بہت قیمتی ہے کہ ہمیں خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہیں، اس لیے کہ اگر ذرا بھی کسی کا خوف ہوتا تو یقیناً آیت اللہ شیخ نمر ان حالات میں وہاں پہ حق بیانی سے کام لے ہی نہیں پاتے۔ وہاں سعودی حکومت کے جو حالات ہیں، کس طرح سے مزاج کے خلاف ہو تو فوراً ڈنڈے چلتے ہیں اور فوراً سزا ہوتی ہے اور فوراً اختیارات، ایسے حالات میں یہ بندہ خدا حق بول رہا ہے۔ اور اتنے نہیں، جیسے ہی ان کو سزا سنائی گئی، یہ بات جیسے ہی لیک ہوئی، جیسا کہ سننے میں آیا ہے کہ ظاہراً ان کے بھائی کو بھی قید کر لیا گیا۔ ایسے حالات میں جبکہ سزائے موت سنائی جا چکی ہے، جبکہ دشمن تقریباً اپنے کام کو لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہے، ہماری ذمہ داری اور اہم ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ شیخ نمر کے اس معاملے پہ کافی آوازیں اٹھائی گئیں، کافی لوگوں نے اس مسئلے میں اعتراض پیش کیا، لیکن ہم کو مزید اور زیادہ اعتراض پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو منظم کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو زیادہ مؤثر، اثردار بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ وہ عالم جلیل القدر، وہ شجاع، حق گو، سیرت میثم و سیرت ابوذر پہ چلنے والا، ولایت امام علی پہ عمل کرنے والا، وہ مرد مجاہد ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہ جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کریں، اب کیسے کریں یہ ہم بیٹھ کے طے کریں، لیکن بہرحال جتنا بھی ہو سکے ہم اس مسئلے میں کوشش کریں، ورنہ مسلمانوں کے حالات چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی پھر آپ نے اس ہفتے میں سنا ہوگا مصر میں، عراق میں جو بلاسٹ ہوئے ہیں، کیا مسلمانوں کو کس بے رحمی سے تمام کاٹا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بالخصوص آیت اللہ شیخ نمر کے سائے کو طولانی فرما، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔